جہنم کے پہلے دروازے پر لکھا ہوا تھا 3 کلمات، من رجا اللہ سعید، جو اللہ سے امید رکھے بالآخر کامیاب ہوگا، جو اللہ کا خوف دل میں رکھے وہ امن میں رہے گا، اور ہلاک تکبر غرور سے ہلاک وہ ہو جائے گا کہ جو اللہ کے علاوہ اپنی امید کو کہیں اور سے باندھے گا۔ اس کے ترجمے میں وضاحت کر دوں کہ اللہ اور اللہ والے، اس لیے کہ اللہ والوں سے جو امید ہے آپ کی وہ اللہ ہی سے امید ہے، در حقیقت کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ ابھی جو میں نے سورہ نازعات کی آیت پڑھی فالمدبرات امرن، کہ تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم، تو تدبیر تو اللہ کرتا ہے نا، تدبیر تو اللہ کرتا ہے، لیکن اس نے کچھ فرشتوں کو متعین کیا ہے، یہ خود وسیلے پر آیت ہے۔ تدبیر اللہ کرتا ہے، فرشتے کرتے ہیں۔ لا یمسکہن الا الرحمن، قرآن میں ہے کہ پرندوں کو ہواؤں میں کوئی نہیں رکھتا مگر یہ کہ رحمان۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرندوں والصافات یہ کر کے پرندوں کے پروں پر بھی بات کی ہے کہ پرندے جو اڑتے ہیں وہ ان پروں کے ذریعے سے اڑتے ہیں کہ جو ان کے پاس ہے، تو پروں کے ذریعے سے وہ آسمان پر رہتے ہیں یا ہواؤں پہ رہتے ہیں یا اللہ رکھتا ہے اٹھا۔ بہت واضح اس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ وسیلہ عطا کیا ہے کہ جس وسیلے سے وہ آسمانوں میں رہتے ہیں۔ شفا تو اللہ عطا کرتا ہے، لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہیں تو مریض کو شفا دے سکتے ہیں۔ مردہ جو ہے وہ اللہ زندہ کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہیں تو مردہ زندہ کر سکتے ہیں۔ رسولا الی بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا بنی اسرائیل کی طرف، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فتنفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ اللہ نے مجھے صلاحیت عطا کی ہے کہ مٹی سے پرندہ بناؤں اور اس میں جب پھونک دوں تو فیکون طیرا باذن اللہ، وہ پرندہ اڑ جائے اللہ کے اذن سے، اور مریض کو شفا دوں اللہ کے اذن سے، اور مردے کو زندہ کروں اللہ کے اذن سے۔ تو یہ اللہ کے اذن سے سب ممکن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردہ تھا اسے زندہ کر دیا، اور علی ابن ابی طالب نے زندہ لے کر آ گئے جنازہ پڑھانے کے لیے، اور علی نے پڑھ دیا تو مردہ ہو گیا، وہ مردہ ہو گیا۔ تو اللہ سے امید اور اللہ والوں سے امید، اللہ والوں سے امید کا مطلب ہے اللہ ہی سے امید۔ دوسرے دروازے پر یہ لکھا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ قیامت میں عریان نہ ہو، عربی چھوڑا ہوں آگے بڑھا ہوں، جو چاہتا ہے قیامت میں عریان نہ ہو اسے چاہیے بے لباسوں کو یہاں لباس دے۔ اللہ اکبر۔ جو چاہتا ہے قیامت میں اللہ یکون عطشانن، پیاسا نہ ہو، اسے چاہیے یہاں پیاسوں کو پانی پلائے، یہاں پیاسوں کو پانی پلائیے، قیامت میں انشاءاللہ پیاسے نہیں ہوں گے۔ حضرت جعفر طیار اور حضرت حمزہ نے کہا تھا حضور کو خواب میں، حضور نے خواب دیکھا تھا، اور حضور نے خواب جب فجر کی نماز کے بعد حضور نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں اپنے چچا حمزہ کو، اور میں نے دیکھا جعفر طیار کو، شہادت ہو چکی ان کی، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ بہت عظیم مقام ہے حضرت حمزہ حضرت جعفر طیار کا۔ تو حضرت حمزہ حضرت جعفر طیار نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم اور ہماری نسلیں اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ تو حضور نے سوال کیا کہ ای الاعمال وجدتما افضل، آپ دونوں نے کون سا عمل سب سے افضل پایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے 3 اعمال سب سے افضل پائے، 3 اعمال سب سے افضل پائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک حضرت حمزہ حضرت جعفر طیار جیسی ہستیوں نے۔ پہلا عمل ہے الصلاۃ علیک، دوسرا ہے سقی الماء وحب علی ابن ابی طالب۔ 3 عمل، آپ پر درود بھیجنا، پیاسے کو پانی پلانا، علی سے محبت کرنا، یہ 3 عمل سب سے افضل پائے۔ تو پیاسے کو پانی پلانا حضور سے متصل عمل ہے کہ حضور پر درود بھیجی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیا شان ہے مجلس امام حسین علیہ السلام کی کہ ایک مجلس میں یہ تینوں کام ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ آپ مجلس میں درود بھی بھیجتے ہیں، مجلس میں پیاسوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، اور محبت علی ہے تبھی تو مجلس حسین میں آتے ہیں۔ یہ امام حسین السلام کی مجلس کا معجزہ ہے۔ بہرحال پیاسے کو پانی پلانا، جب پانی اویلیبل ہو، جیسے کہ اس وقت الحمدللہ اویلیبل ہے، تو غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور جہاں پانی اویلیبل نہ ہو اور پھر پیاسے کو پانی پلانا مردہ زندہ کرنے کے برابر ہے۔ یہ ہے شان ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ جو چاہتا ہے قیامت میں بے لباس نہ ہو وہ یہاں لباس دے بے لباسوں کو، جو پیاسا نہ ہو قیامت میں چاہتا ہے یہاں پیاسوں کو پانی پلائے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جہاں پر پانی ممکن نہیں ہے وہاں پانی پلانا، وہ تو کیا ہی کہنا، لیکن جہاں پانی اویلیبل بھی ہے آپ پیاسوں کو، بہت سارے یہاں پر والنٹیئرز ہوتے ہیں نیاز کے دوران پانی پلا رہے ہوتے ہیں، باہر کھڑے ہو کے پانی پلا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی عالم کے لیے کبھی کسی بزرگ کے لیے بچے پانی لے کر آتے ہیں، یہ بہت ثواب ہے اس میں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ قیامت میں بھوکا نہ ہو، اسے چاہیے کہ دنیا میں بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ جو اطعام المومنین ہے، مومنین کو کھانا کھلانا، اس میں مستحق ہونا یا نہ ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، کسی بھی مومن کو کھانا کھلائیے، اس کا ثواب اور اجر ہے۔ خود یہ بھی مجلس امام حسین علیہ السلام میں اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔
اور یہ بھی سنت حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے کہ پہلا دسترخوان ابو طالب نے بچھایا. دعوت ذوالعشیرہ میں طعام کا اہتمام ابو طالب علیہ السلام نے کیا تھا. شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ابو طالب کا احسان مند بنا دیا کہ دسترخوان ابو طالب کے احسان مند رہو تم. اس لیے کہ ابو طالب علیہ السلام نے سارا یہ اہتمام کیا. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ابو طالب علیہ السلام کے ماننے والوں کے ہاں کبھی نیاز میں کمی نہیں ہوئی, کبھی دسترخوان پہ کمی نہیں ہوئی. اور یہ دسترخوان کی صفت ایسی ہے کہ غریب بھی آ کر عزت نفس کے ساتھ کھانا کھا کر جاتا ہے اور امیر بھی بالکل فقیر حسین بن کر یہاں کھانا کھانے جاتا ہے. ایک ہی بات ہے. یہ دوسرے دروازے پر لکھا ہے. وعلی الباب الثالث, تیسرے دروازے پر جہنم پہ لکھا ہے لعن اللہ الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. لعن اللہ الباخلین, بخل کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. لعن اللہ الظالمین, ظلم کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. جہنم سے بچنا چاہتے ہیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, بخل کرنا چھوڑ دیں اور ظلم کرنا چھوڑ دیں. ظلم اپنے آپ پر بھی اور دوسروں پر بھی. بعض لوگ بخل کرتے ہیں, باہر مومنین کے لیے وہ وسیع القلب ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لیے بخل کرتے ہیں. اس میں بھی احتیاط کیجیے. بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ اوسع الصدقات, سب سے زیادہ افضل صدقہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی توسیع کرتے ہیں آپ, یعنی کوئی آسانی فراہم کرتے ہیں جس میں آپ کو کچھ مال خرچ کرنا پڑے لیکن ان کے لیے کچھ آسانی ہو جائے. یہ افضل ترین صدقہ ہے. تو یہ بڑا بیلنس ہے, نہ اسراف کی طرف جائیے نہ بخل کی طرف آئیے, ایک صراط مستقیم پر رہیے. چوتھے دروازے پر لکھا ہے کہ اذل اللہ من اہان الاسلام, خدا اسے تو ذلیل ضرور کرے گا جو اسلام کی توہین کرے. اذل اللہ من اہان اہل البیت, خدا ذلیل اسے بھی کرے گا جو اہل البیت کی توہین کرے, چاہے وہ کوئی پر اسرار ہو یا کوئی نالائق ہو. کاش اس کی وضاحت کا موقع ہوتا لیکن وقت نہیں. بالکل کم بات کرو, دوبارہ سے آ رہا ہے, کم بات کرو. یہ جیسے جیسے ہمارے جوان ساتھی جو میرے سن رہے ہیں اور جو آن لائن سنیں گے, جیسے جیسے آپ ایک تجربے تک پہنچتے رہیں گے نا, آپ کو خود اس بات کو سمجھ میں آتا رہے گا کہ کاش میں نے بہت سی چیزیں نہ بولی ہوتی. عقل مند وہ ہے کہ جو یہ جانتا ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے اور کہاں کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا اور خاموش رہنا ہے. تو بات نہ کرو, حدیث باقاعدہ لکھا ہوا یہ کہ کثرت کے ساتھ بات نہ کرو, اور اگر تم نے بہت زیادہ باتیں کی جس کا تمہیں کوئی نفع نہ ہو تو اللہ کی رحمت سے ایک دن دور ہو جاؤ گے. اور جب کسی ظالم کو دیکھو تو ہرگز ساتھ نہ دو, اس لیے کہ جہنم کا وہ جو دروازہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ظالم نہیں, ظالم کا ساتھ دینے والے کہہ رہے. اب اس میں بہت سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں, خیر تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے اس وقت. چھٹے دروازے پر لکھا تھا انا حرام علی المجتہدین, یہ جہنم حرام ہے کوشش کرنے والوں پر, جو اللہ کی راہ میں مجتہدین کا مطلب یہاں کوشش کرنے والے ہیں. انا حرام علی المتصدقین, اور یہ جہنم حرام ہے صدقہ دینے والوں پر. انا حرام علی الصائمین, اور یہ جہنم حرام ہے روزہ رکھنے والوں پر. جہنم حرام ہے, سبحان اللہ. ساتویں دروازے پر لکھا تھا جنت کے 8 دروازے, جہنم کے 7 دروازے. ساتویں دروازے پر 3 کلمات یہ لکھے تھے حاسبوا نفوسکم قبل ان تحاسبوا, اپنے نفسوں کا خود حساب کرو اس سے قبل کہ حساب کیا جائے. میں نے آپ کے سامنے اسٹیفن کووے کی بک سے پڑھا تھا 7 ہیبٹس آف دا ہائیلی افیکٹو پیپل, کہ اس نے لکھا تھا کہ جب فیونرل ہوتا ہے تو فیونرل پہ آ کے آپ کے فرینڈز ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, یوزولی یہاں پر جو ویسٹرن فیونرل ہوتا ہے اس میں کچھ اسپیچ کرتے ہیں 3-4 منٹ کی, 5 منٹ کی, تو اس میں آپ کے بارے میں وہ کیا کہیں گے وہ خود لکھو. اس وقت سوچو کہ تمہارے جنازے پر جو لوگ آئیں گے وہ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے, اور کون آئے گا تمہارے جنازے پر اور کون نہیں آنا چاہے گا تمہارے جنازے پر. یہ وہ کلام ہے کہ جو جنت کے دروازے پر بھی لکھا ہوا ہے, اور امیر المومنین نے اسے پہلے بیان کیا ہے کہ موتوا قبل ان تموتوا, مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. لازمی سی بات اس کا مطلب یہ نہیں کہ خودکشی کرو, سوچو کہ جیسے مر چکے ہو تو اس وقت کیا ہو, اس وقت سوچو اس بات کو. اور پھر جنت کے دروازے پر لکھا تھا وَبِّخُوا نُفُوسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوَبِّخُوا, اس کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا. ایکچولی توبیخ کا مطلب ہوتا ہے یعنی اپنے نفس کی خود ڈانٹ ڈپٹ کرو قبل اس کے کہ کوئی اور پھر آگے ڈانٹ ڈپٹ کرے خود, اور اللہ کو پکارو قبل اس کے کہ انتردوا علیہ, قبل اس کے کہ اس کے پاس پہنچ جاؤ, پھر دعا کا موقع نہ رہے, اس سے پہلے اللہ کو پکار کر دعا کر لو.
بہت کچھ ان کلمات میں ہے، اور ہر ایک پر اگر ایک ایک گفتگو بھی کی جائے تو کم از کم ایک اشرا ہو جائے گا، لیکن ترجمے کی حد تک یہ روایت آپ تک پہنچ گئی۔ دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں اور مصائب چند لمحوں کے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ آپ ایکسٹرا آرڈنری چیزیں کریں اس دنیا میں، اللہ چاہتا ہے کہ جو آرڈنری چیزیں نا اس کو ایکسٹرا آرڈنری وے میں کریں۔ بات سمجھ میں آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ ہر رات 10,000 دفعہ کوئی ذکر پڑھیں گے یا 1000 رکعت کوئی نماز پڑھیں گے، یہ ہم سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، یہ انبیاء سے ہے، یہ ائمہ علیہ السلام سے، ہم سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا کہ ہم ایکسٹرا آرڈنری چیزیں کریں، اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ جو آرڈنری چیز ہے نا بظاہر اسے ایکسٹرا آرڈنری وے میں کریں، یعنی کسی سے ملنا ایک معمولی سا کام ہے لیکن اس کو اتنے خلوص کے ساتھ آپ ملیں کہ جب آپ ہاتھ ملائیں تو حدیث میں ہے کہ جس مومن کے لیے دوسرے کے اعتبار سے اس کے دل میں زیادہ محبت ہوگی، ایک تو یہ کہ جب دو مومن اللہ کی خاطر ہاتھ ملائیں، اب ہاتھ ملانا ایک بظاہر معمولی سا کام ہے لیکن آپ نے اللہ کے لیے کیا تو یہ ایکسٹرا آرڈنری ہو گیا، تو کہا ان دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اب آپ نے ایک کام تھا جو بظاہر معمولی تھا لیکن غیر معمولی طریقے سے کیا اس کام کو، اور جس کے دل میں زیادہ 70 نیکیاں ہیں، 69 اس کے لیے جس کے دل میں زیادہ محبت تھی اس دوسرے مومن کے لیے، اب یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو کام بظاہر معمولی ہے لیکن آپ نے اس کو غیر معمولی طریقے سے کیا، 2 رکعت نماز بھی پڑھیں، اچھے طریقے سے نماز پڑھیں، غیر معمولی طریقے سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اپنے نفس کی اصلاح چاہتے ہیں، علی کے واقع محب ہیں تو اپنے اندر کا مرہم مار دو۔ بات پہنچ رہی نا؟ اس لیے کہ اگر اندر مرہب ہے، تکبر ہے، غرور ہے، جو دولت کو ہضم نہ کر سکے وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، جو تعریف کو ہضم نہ کر سکے وہ ریاکاری میں مبتلا ہوتا ہے، ہر چیز کو ڈائجسٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور جو غم کو ہضم نہ کر سکے وہ مایوسی میں مبتلا ہوتا ہے، غم کو بھی ڈائجسٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی اہل بیت نے سکھلایا ہے۔ یہ بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ زندگی کے قیمتی ترین کچھ میسیجز ہیں، اگر آپ اس کو فالو کر لیں اور میں فالو کر لوں، زمین سے آسمان تک زندگی بدل جائے گی۔ یقین کریں، کوئی تعریف کرے تو ہضم کرنا سیکھے، ریاکاری کی طرف نہ جائیں۔ دولت اللہ عطا کرے اس کو ہضم کرنا سیکھے صحیح طرح سے، کوئی مقام عطا کرے اس کو ہضم کرنا سیکھے، تکبر کی طرف نہ جائیں۔ اور کس کی زندگی میں غم نہیں ہوگا، کبھی آپ کی زندگی میں بھی آئے گا، وہ غم بھی ایبزارب کرنا سیکھے ورنہ مایوسی کی طرف جائیں گے۔ غم کو ایبزارب کرنے کے لیے عالی ترین مثال دوں آپ کو، ما رأیت الا جمیلا، جب ایک وہ خاتون کہ جس کی چادر بھی چھینی جا چکی ہے اور جو ظالم کے دربار میں ہے اور جس کے بھائی کا لاشا پامال ہو چکا ہے اور جس کے بھتیجے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں اور جس کی بھتیجی کو تماچے مارے جا رہے ہیں، وہ کہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا کی جانب سے سوائے خیر اور خوبی کے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے غم کو ایبزارب کر لینا اپنے ایمان میں، سبحان اللہ، اپنے کردار میں، یہ ہے غم ایبزارب کر لینا کہ پھر وہاں پر بھی حسن و جمال ہی نظر آئے، کچھ اور نظر نہ آئے۔